السلام علیکم میرے عزیزوں کارم، میرے عزیزوں، میں افتخار افی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں اٹلی کے ایک بڑے قدیم تقریباً 4000 سال پرانے شہر پیرونا سے، اور میرے پاس پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں پیرونا کا یہ شہر ہے اور یہ ہے ارینا۔ جی ہاں، یہاں پر تھیٹر ہوا کرتا تھا، یہاں پر رقص ہوا کرتا تھا، یہاں پر اپنے دیوتاؤں کے یہ قصے سنایا کرتے تھے، اوپرا ہوا کرتا تھا، اور یہ بڑا قدیم ہے۔ دوستو، رومن دور کی حسین یادگار یہ ارینا شمالی اٹلی کے خوبصورت تاریخی شہر ویرونا میں آج بھی کھڑا گزرے وقتوں کے زخمی لمحوں کی داستان سنا رہا ہے۔ جب بادشاہ کے حکم پر روم کے کولوسیوم کی طرح خونی کشتیاں ہوا کرتی تھیں، جس میں ایک پہلوان کو جیتنے کے لیے بلکہ زندہ رہنے کے لیے دوسرے پہلوان کی جان لینا پڑتی تھی، اس پتھر کے گول مکان نے باغیوں کو بھوکے شیروں کے آگے چارہ بنتے دیکھا۔ یہاں جانوروں کی لڑائیاں بھی ہوا کرتی تھیں، جن میں ایک جانور کو زندہ رہنے کے لیے دوسرے جانور کو مارنا پڑتا تھا۔ رومن دور کے بادشاہوں کی مرضی تھی کہ وہ اس گول مکان کو جیسے چاہیں استعمال کریں۔ یہاں کبھی فوجی چھاونی بنا دی جاتی اور کبھی تقریر کے لیے استعمال کیا جاتا۔ اس کی دیواروں پر ہر جیتنے والے بادشاہ نے پہلے بادشاہ کے وفاداروں کو پھانسی بھی لگائی۔ مگر اب یہ ارینا جمعہ ہفتہ اتوار کو تھیٹر ڈرامہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ شہر ویرونا رومیو جولیٹ کا شہر ہے، اس لیے شیکسپیئر کا لکھا ہوا ڈرامہ رومیو جولیٹ یہاں پر بہت بار پیش کیا گیا۔ اب تو ہر سال اگست کے مہینے میں یہاں پر ایک ورلڈ فیسٹیول لگتا ہے، اوپرا فیسٹیول، جہاں دنیا بھر کے تھیٹرز آتے ہیں اور اپنے ڈرامے پیش کرتے ہیں۔ کل کا پھانسی گھاٹ آج کا تھیٹر بن چکا ہے، اس کے اندر 2500 تماشائی بیٹھ سکتے ہیں۔ 1117 میں آنے والے زلزلے نے اس کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ اس وقت کا یہ ارینا تقریباً ڈھہ چکا تھا، جسے بعد میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ اس ارینا میں فنکاروں کی آواز تماشائیوں تک پہنچانے کے لیے کسی ایمپلیفائر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ آواز دور تک جاتی ہے۔ ارینا کا مطلب ہے وہ ریت جو تھیٹر کے نچلے حصے میں ڈالی جاتی ہے۔ اس ریت نے جنگجوؤں، بے گناہوں، باغیوں، جانوروں کے خون کو جذب کرنے کے ساتھ ساتھ فنکاروں کی آوازوں اور میوزک کی بیٹ کو جذب کرنا سیکھ لیا ہے۔ کیونکہ اس ارینا نے جذب کرنا سیکھ لیا ہے، شاید اسی لیے آج بھی قائم ہے۔ دوستو، یہاں پر یہ والی بلڈنگ ہے اور اس کے بالکل ساتھ ہی یہ ارینا ہے۔ اس کی بڑی خستہ حالت ہے اور بڑے بڑے پتھروں سے اور چھوٹے چھوٹے پتھروں سے اس کو بنایا گیا ہے۔ یہ ارینا جو ہے یہ صدیوں پرانا ہے، اس کی ایک بہت ہسٹری ہے۔ آئے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس ارینا کو آپ کو اندر سے بھی دکھا سکوں، اور باہر سے آپ دیکھ لیجئے۔ یہ دیکھیں، یہ پتھر بڑے بڑے پتھروں سے اس کے پلر بنائے گئے ہیں، کیونکہ پتھروں کے سائز الگ الگ ہے، جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی جو ٹیکنیک تھی وہ موجود نہیں تھی کہ ایک طرح کے پتھر کاٹے جائیں اور لگائے جائیں۔ یہ دیکھیے، مختلف سائز کے پتھر ہیں، اور پھر جب آپ اس کی دیواروں کو دیکھیں تو اس میں جو پتھر لگائے گئے ہیں یہ پتھر بھی ایک سائز کے نہیں ہیں۔ آئیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے اندر لے کے چلتا ہوں۔ دوستو، ارینا تو بند ہو گیا، اب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کل آئیں، کل دیکھتے ہیں۔ کل میں نے ویسے روم جانا ہے، اور اگر میں کل ہوا تو میں ضرور یہاں آؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا یہ ارینا اندر سے۔ میں یہاں پر آیا تھا کہ ارینا بھی کرنا ہے، اور میں نے آپ کو رومیو جولیٹ کا شہر بھی دکھانا ہے، ان کی قبر بھی۔ شہر تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، لیکن ٹائم ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت یہاں پر 8 بجنے والے ہیں شام کے، تو یہ بند ہو گیا ہے۔ اب یقیناً مجھے کل آنا پڑے گا۔ اس کے بعد ایک یہ بھی بلڈنگ ہے، اس کی کیا تاریخ ہے یہ تو میں نے ابھی تک نہیں پڑھا جا کے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ارینا موجود ہے، اور اس کو بڑے بڑے پتھروں سے بنایا گیا ہے۔ اس کی چنائی میں بڑے اور چھوٹے پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے، چونا استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ میں آپ کو اس لیے نہیں دکھا سکا کہ ٹائم ختم ہو گیا۔ اب اس کے لیے مجھے ایک دن اور رکنا پڑے گا۔ کل میں چلا جاؤں گا روم، اور روم سے میں آپ کو ویٹنگن سٹی بھی لے جانے کی کوشش کروں گا، قدیم روم دکھاؤں گا، خاص طور پر روم یونیورسٹی جہاں بابا جی اشفاق صاحب پڑھایا کرتے تھے، اور آپ نے وہاں سے لینگویج سیکھی تھی۔ اور پھر
وہ ریڈیو اسٹیشن بھی جہاں پر اشفاق صاحب جو ہیں وہ اردو ٹرانسمیشن کرتے تھے اٹلی کے ریڈیو سے، وہ بھی دکھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ دیکھیں رومی جولیٹ کا شہر، کتنا خوبصورت شہر ہے رومی جولیٹ کا۔ یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، سیاحوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ سارا شہر جو ہے وہ سارے ہوٹل بھرے ہوئے ہیں، اور میرے پیچھے ارینا، یہ کل دکھاؤں گا۔ رومی جولیٹ کی کا گھر بھی نہیں دکھا سکا اور وہ قبر بھی نہیں دکھا سکا آپ کو رومی جولیٹ کی۔ یہاں پہ گھوڑا چوک بھی ہے، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا، یہ ہے گھوڑا چوک، اور پاکستانی اس کو بھی گھوڑا چوک کہتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو دکھایا تھا بریشیا میں، یہ بھی یہاں کا گھوڑا چوک ہے، اور لوگ پاکستانی یہاں پر ایک دوسرے کو ٹائم دیتے، کہتے ہیں یارو ارینا سے سامنے نا گھوڑا چوک آ جا۔ دوستو جس طرح میں نے آپ کو دکھایا تھا بریشیا میں ایک گھوڑا چوک، جی ہاں یہاں پر بھی پاکستانیوں نے ایک گھوڑا چوک رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں میرے پیچھے یہ ہے گھوڑا چوک، ایک شاہ سوار گھوڑے کے اوپر ہے۔ اب اس کی ہسٹری کیا ہے یہ تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن یہ گھوڑا چوک ہے۔ اور میرے جو میزبان ہیں رانا نعیم صاحب، ان کو ایک صاحب نے کال کی اور انہوں نے کہا میں نے افتخاری فی سے ملنا ہے، اور انہوں نے کہا جی گھوڑا چوک سے آ جا۔ یہ رومیو جولیٹ کا شہر میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، سیاحوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور یہ میرے ساتھ ایک پاکستانی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک، کیا نام ہے؟ طیب نام ہے میرا، میں سواوا سے ہوں اور میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں۔ کتنے گھنٹے تو انتظار کر رہے ہیں میرا؟ 5-6 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور رانا صاحب کو میں نے کہا بھی تھا کہ جب بھی وہ آئیں تو مجھے کال کریے گا۔ دوستو اس کے انتظار کرنے میں میرا قصور نہیں ہے، کیونکہ میں گیا ہوا تھا وینس، اور رانا صاحب نے جو میرے ہوسٹ ہیں انہوں نے ان کو ٹائم دے دیا تھا بیلیا پہلے، تو میں معافی چاہنا وا تے 5-6 گھنٹے انتظار کرنا پیا ہے۔ میں اس رومی جولیٹ کے شہر ویرونا میں موجود ہوں، اور میں بنواتا ہوں اس کے ساتھ سیلفی، اور میں اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ دیکھیں رومی جولیٹ کا شہر بڑا خوبصورت قدیم شہر ہے، اور ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ کہانی ہے رومی جولیٹ کی۔ 2 خاندانوں کی دشمنی کی بھیٹ چڑھنے والے رومیو اور جولیٹ کون تھے، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، ان کی شادی کیوں نہیں ہو سکی، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ ہیر رانجھا لیلا مجنوں شری فرات کی طرح کی ایک کہانی، 36,000 پنجابی فلموں اور انڈین فلموں کی کہانی، لیکن اس میں کچھ فرق ہے، وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ تو میں ورونا میں ہوں، میں اس بچے کے ساتھ تصویر بنا لوں۔ دوستو یہ مجسمہ وکٹر ایمینول 2 کا ہے، جو آسٹریا کی ماریا ٹریسا کا بڑا بیٹا تھا۔ روایتی اور تاریخی بادشاہوں کی طرح یہ بھی کھیل، شکار، گھڑ سواری اور جنگوں کا شوقین تھا۔ اس نے اپنی جوانی فلورنس میں گزاری۔ اس نے اپنی کزن سے ارینج میرج کی تھی اپنے اماں اور ابا کے حکم پر، اور جب یہ اٹلی کا کرتا دھرتا بنا تو اس نے ڈیوک کا خطاب اختیار کیا۔ اس طرح ہم اسے اٹلی کا پہلا بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نے اپنے والد کنگ چارلز کے ساتھ مل کر 1848 میں ایک بہت شدید جنگ میں حصہ لیا اور فرنٹ لائن پر لڑتے لڑتے غازی ہو گیا۔ اس نے بھی بہت سارے قریبی رشتہ داروں کو باغی قرار دے کر مارا، بغاوتوں کو کچلا، اور بڑی استقامت کے ساتھ بادشاہ کے تخت تک جا پہنچا۔ ہر بادشاہ کی طرح یہ بھی بہت دانش مند تھا، سیاست کا بہترین کھلاڑی تھا، اعلیٰ ترین جنگجو تھا، بہت لبرل تھا، غریبوں کا بڑا انداتا تھا۔ اٹلی کی کایا پلٹنے میں اس بادشاہ وکٹر ایمینول 2 کا بڑا ہاتھ تھا۔ یہ بادشاہ بھی دھن دولت رکھنے اور بڑی سی فوج کا کمانڈر ہونے کے باوجود موت کو نہ ٹال سکا۔ اس کی بادشاہت بھی اس کی خلاصی نہ کروا سکی۔ محل مینارے چھوڑ کر یہ بھی 6 فٹ زمین کے ٹوٹے میں جا سویا۔ آج اس کا محل ہے، مگر کوئی نام لیوا نہیں، کوئی دعوے دار نہیں، باقی رہی تو صرف اللہ کی ذات۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو ویرونا شہر بھی دکھاؤں گا، ارینا بھی اندر سے دکھاؤں گا، اور جولیٹ کے گھر بھی چلیں گے جہاں پر جولیٹ کا مجسمہ بھی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو تک اٹلی سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔